بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابن آدم پسروری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان آن لائن۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بات کریں گے 8 فروری کے الیکشن، دھاندلی کا شور اور بابر اعوان کی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے یہ رپورٹ۔ عمران خان نہ میرا رشتہ دار ہے نہ اس سے یار میری دوست، لیکن ایک چیز میں کہوں گا، یہ جو نوجوانوں نے ہمت کی جو عمران خان کا ساتھ تھے، ان کو میں سلام بھی کرنا چاہتا ہوں، اور جو یہ فیصلہ کرنے والے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان کے ساتھی اتنے تعداد میں الیکشن جیت جائیں گے۔ جب فیصلہ ہو ہی گیا تھا کہ پورا سندھ پیپلز پارٹی کو دینا ہے، تو اب مجھے بتاؤ میں فوج کو کیسے ناراض کروں کہ 2 صوبائی سیٹیں آ گئی ہیں میرے پاس، ایک میرا بیٹا اور ایک ہمارے سانگڑ سے، تو اب یہ سیٹیں بھی اگر میں رکھتا ہوں تو فوج ناراض ہوگی، لہذا یہ دونوں بھی ہمیں چھوڑنی پڑے گی، اس پہ بھی زرداری صاحب کے لوگ آ جائیں، کیونکہ فوج کو ناراض کر کے تو ہم چل نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شہر کے عظیم لوگ السلام علیکم۔ الیکشن کے حالات اور سارے حالات آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس شہری اطاعت کو جس طرح لوگوں نے پذیرائی دی اور جس طرح ہمیں ووٹ دیا، اس پہ میں آپ کا سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنی محبتوں سے نوازا۔ میں پہلے بھی کہتا تھا کہ رزلٹ جو بھی ہو، میرے شہر کے لوگوں کی محبت قابل دید ہے اور میرے لیے سرمایہ حیات ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنے کردار کو بچا کے رکھا ہے، اپنی زبان کو بچایا ہے، یہ ہمارے والدین کی تربیت ہے، اور ہم ہمیشہ اپنی زبان اور اپنے قول کے پکے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی قول پر پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے ملک محمد اقبال ثاقب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور لوگوں کے اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا، بہتر کیا یا نہیں بہتر کیا، لیکن لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا اور اقبال ثاقب صاحب کو ایک بڑے ووٹ سے نوازا۔ ہم بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کر کے ایک سرمایہ دار کی طرح اپنا نوٹیفیکیشن کروا سکتے تھے۔ مجھے کہا گیا کہ کسی سے معافی مانگو، سوری کر لو، تو نوٹیفیکیشن تمہارا بھی جاری ہو جائے گا، لیکن میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ہمارا خون سادات خون ہے، اور ہم اپنے آبا و اجداد کی طرح اپنے قول کے پکے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح ہم اپنا سر تو کٹوا سکتے ہیں، لیکن ایک اعلیٰ مقصد اور اعلیٰ خدمت کے لیے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جو نوٹیفیکیشن آیا، اس کا آپ کو بھی بخوبی علم ہے، یہ کیسے آیا، کس طرح آیا اور کس طرح کیا گیا۔ میرے اپنے لوگوں سے اپیل ہے، کل کو کیا سیاسی حالات ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتے، لیکن خدا کے واسطے ایک بات ہمیشہ اپنی آنے والی نسلوں کو بتا دیں کہ جو آپ کی خدمت کرنے میں مخلص ہے، جو اس شہر میں اپنی زندگی، اپنا ٹائم آنا چاہیے تمام نظام کو، اور شرم آنا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو اس تمام تر گند کے اندر اپنے آپ کو حصے دار بنانے کے چکر میں آپ کو ایک بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ کل صبح مجھے بھی پیغام کیا گیا کہ ہم آپ کو آپ کا سیٹ واپس دیں گے، مگر میں نے ان پیغام رسان لوگوں کو واضح ایک پیغام دیا کہ میں کسی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے ووٹر، اپنے سیاسی عمل، اپنے سیاسی کردار پہ اعتماد ہے۔ انہوں نے بار بار کہا، پھر میں نے ان کو فون کر کے راستے میں بھی کہا کہ برائے مہربانی مجھ پہ یہ ایسا نہیں کریں، جس کو لانا چاہتے ہیں آپ اس کو لائیں، میں کسی بھی جعلی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ جہاں پارلیمنٹ مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے جس کو آرگنائز کیا جائے گا، وہ قطعاً آپ کا خدمت نہیں کرے گا۔
اس ملک کے اداروں نے ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بند گلی ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑے المیہ کا باعث بننے جا رہا ہے۔ میں بالکل آؤ ہی شاباش باقی تھی پویاں بورے میں رکھو صحیح ہے بالکل سینٹر میں گاؤں جے پوئی سائٹ ہاں وچے تے بالکل کوٹ خراب نہ تھے شاباش یہ تھی نا یہ دیکھو ہاں یہ کور دیں رکھو عمران خان ٹیپو کی چلتی پھرتی ایک مثال ہے آپ کے سامنے، اس کو فوراً رہا کیا جائے۔ جب تک لارجسٹ پارٹی کا لیڈر رہا ہو کے گورنمنٹ فارمیشن میں، جس طرح کل انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کے ہمارے ایک بہت زبردست قسم کے کینڈیڈیٹ کو نامزد کیا ہے، علی امین گنڈا پور کو، جو ڈیزرو کرتے ہیں ہر اعتبار سے، فیڈرل منسٹر، وہ میرے ساتھ کیبنٹ میں موجود تھے، میں نے کام کیا ہوا ہے، ریلنٹلیس ورکر ہے۔ ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی۔ بےہودہ اور بوسیدہ نظام جس نے ان کے الیکشن پہ ڈکیتی ڈالی ہے، اس کو ہینڈز ڈاؤن گرا کے چاروں شانے چت کر کے شکست دی ہے، اس پہ آپ کو سلام بھیجا ہے عمران خان نے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کمپرومائز ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیل سے کوئی نکل کے باہر کسی جگہ پہ جائے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں اور 3 صوبوں میں حکومت اور کراچی کا مینڈیٹ اور بلوچستان کے لوگوں کا مینڈیٹ وہ واپس نہ ملے۔ میں نے ان کو بلوچستان پہ بھی بریف کیا کل۔ اسٹریٹ کرائم اب کراچی میں ہوا ہے منظم کرائم۔ پہلے کراچی میں ہوتا تھا موبائل سنیچنگ، اب کراچی میں ہوا ہے ریزلٹ سنیچنگ۔ پہلے کراچی میں ہوتا تھا بھتہ خوری، اب کراچی میں ہوئی ہے الیکشن خوری۔ اور پہلے کراچی کو لہو لہان کروانے کے لیے غیر منتخب لوگوں کو آگے کیا گیا، اب جو منتخب ہوئے ان لوگوں کا رزلٹ، اس کے اوپر کراچی کی تاریخ کی سارے بینک ڈکیتی، سارا اسٹریٹ کرائم اور سارے جرائم ایک طرف رکھیں، سب پہ بھاری جرم جو ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں آرگنائزڈ کرائم، اس کو کہتے ہیں سینڈیکیٹڈ کرائم۔ وہ ہے جس کے ذریعے سے کراچی کے پورے رزلٹ ہڑپ کر لیے گئے۔ اگرچہ میں نے آج کوئی کیس بلوچستان کا نہیں کیا، لیکن بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہے، بلوچستان میں مقامی جماعتیں، بلوچستان میں اصلی جماعتیں، نمائندگی کرنے والی جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف سمیت اور نیشنلسٹ پارٹیز، وہ سارے کے سارے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے یہ الیکشن ان کے لیے، ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے آئے گا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے یہ الیکشن، سارے کا سارا وہاں بھی اجتماعی ڈکیتی ہوئی ہے۔ پہلے گینگ ریپس کے جرائم ہوا کرتے تھے، اب گینگ ریگنگ کے جرائم ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے۔ کل میں نے ملاقات کی عمران خان سے، قیدی نمبر 804 سے،
میں نے ملاقات کی جیل کے اندر، میری تفصیلی گفتگو ہوئی۔ عمران خان کا 3 نقطوں میں موقف ہے۔ پہلا یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اس نے سلام پیش کیا ہے، جس جرت کے ساتھ انہوں نے اس بیہودہ اور بوسیدہ نظام جس نے ان کے الیکشن پہ ڈکیتی ڈالی ہے اس کو ہینڈز ڈاؤن